السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 95 پر ہیں ہم لوگ، اور ٹھیک ہے، نصوص دوم سوم چہارم اور پنجم۔ دوسری نص، ایک رمضان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے مسجد میں بوریے کا حجرہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نکل کر عشاء پڑھاتے تھے، پھر حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ نکلتے تھے اور تراویح پڑھاتے تھے۔ اس طرح 2 یا 3 راتیں آپ نے تراویح پڑھائی، یہاں تک کہ لوگ بہت جمع ہو گئے تو آپ تیسری یا چوتھی رات میں تراویح پڑھانے کے لیے نہ نکلے، اور لوگوں کی کوئی آہٹ بھی محسوس نہ ہوئی تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ آپ کی آنکھ لگ گئی ہے، چنانچہ بعض نے کھنکھارنا شروع کیا، بعض نے بوریے پر کنکری ماری تاکہ آپ کی آنکھ کھل جائے، مگر آپ تو بیدار تھے اور سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، تاہم تراویح پڑھانے کے لیے باہر تشریف نہیں لائے۔ لوگ انتظار کر کے منتشر ہو گئے۔ صبح آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں رات بھر تمہاری حالت اشتیاق دیکھتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور اگر یہ نماز تم پر فرض کی جائے گی تو تم اس کو ادا نہ کر سکو گے، پس پڑھو تم اے لوگو اس کو تمہارے گھروں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تراویح کا عام رواج ڈالنے سے اس لیے روکا تھا کہ وہ دین کا شعار یعنی علامت و پہچان نہ بن جائے، کیونکہ شاعر اللہ کے بارے میں لوگوں کا یہ اعتقاد بن جاتا ہے کہ اس کو چھوڑنا یا اس کی توہین کرنا اللہ کی جناب میں کوتاہی ہے، اور یہ اعتقاد بھی من جملہ اسباب فرضیت ہے، اور تراویح کے فرض ہونے میں امت کے لیے تنگی ہے، اس لیے اندیشہ فرضیت کی وجہ سے آپ نے ہدایت کی کہ لوگ اس نماز کو اپنے گھروں میں ادا کریں۔ نوٹ: یہ اندیشہ نزول وحی کے زمانے تک تھا، آپ کے بعد جب یہ اندیشہ نہ رہا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بالاتفاق اس نماز کو مساجد میں باجماعت شروع کیا۔ اب یہ نماز بھی مسجد میں بعد جماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ تیسری نص، متفق علیہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کوئی چیز دریافت کی بس وہ چیز اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو باصرار کسی چیز کے بارے میں دریافت کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے جواب کے لیے فکر مند ہونا بھی تشریع احکام کا ایک سبب ہے۔ تفصیل اسی باب میں آگے آ رہی ہے۔ چوتھی نص، متفق علیہ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو محترم قرار دیا اور اس کے لیے دعا کی، اور میں مدینہ شریف کو محترم قرار دیتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو محترم قرار دیا ہے، اور میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مد اور سا میں ویسی ہی برکت فرمائے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے دعا کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعائے نبوی بھی نزول احکام کا سبب ہے۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ پانچویں نص، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ حج ہر سال کرنا ضروری؟ آپ نے جواب دیا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اگر فرض ہو جاتا تو تم اس کو ہر سال ادا نہ کر سکتے، اور اگر تم اس کو ادا نہ کرتے تو تمہیں عذاب دیا جاتا۔ مجموع الزوائد میں ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث سے بھی وہی بات معلوم ہوئی جو پہلے گزری، یعنی لوگوں کا باصرار سوال کرنا جو اشتیاق کی ترجمانی کرتا ہے، اور پیغمبر کا اس پر صاد کرنا بھی نزول احکام کا ایک سبب ہے۔ شریعت میں اختلاف کے 4 اسباب۔ انبیاء کرام کی شریعتیں چند اسباب و مصالح کی وجہ سے مختلف ہوئی ہیں۔ ذیل میں اس سلسلے کے 4 اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا سبب، سابقہ اسباب و علل کی وجہ سے اختلاف۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعتیں چند معدات کی وجہ سے شریعتیں بنی ہیں۔ منطق کی اصطلاح میں معید اس چیز کو کہتے ہیں جس کا وجود میں آ کر ختم ہونا دوسری چیز کے وجود کا سبب ہو، جیسے اعداد اور اقدام کا سلسلہ۔ ہر عدد اور ہر قدم جب وجود پذیر ہو کر ختم ہوتا ہے تو اگلا عدد اور اگلا قدم وجود میں آتا ہے، اور یہاں معدات سے سابقہ اسباب و علل مراد ہیں۔ اسباب و علل کا سلسلہ بھی معدات ہی کا سلسلہ ہے۔ غرض مختلف زمانوں میں جو مختلف شریعتیں نازل ہوئی ہیں اور جو مختلف احکام دیے گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ گزشتہ اسباب و علل ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تحریم کا لحاظ کرتے ہوئے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کیا گیا تھا، یا مثلا آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح درست تھا کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت تھی، پھر جب نسل انسانی پھیلی تو بہن سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ یہ نکاح کے لیے پہلے عورتوں کی کمی، پھر نسل کی افزونی، وہ معد جس کی وجہ سے بعد کی شریعتوں میں تحریم نازل ہوئی۔ دوسرا سبب، مکلفین کے احوال و عادات کا اختلاف۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مقادیر شرعیہ میں مکلفین کے احوال و عادات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ مقادیر مقدار کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی ہے اندازہ، اور مقادیر شرعیہ سے مراد عبادتوں کے اوقات، زکوٰۃ کی مقدار اور روزوں کی تعداد وغیرہ امور ہیں، جن کی تفصیل اسی بحث کے باب نحوم میں آئے گی۔ مقادیر کی تعین میں ان لوگوں کے احوال و عادات کا لحاظ رکھا جاتا ہے جن کو شریعت دی جاتی ہے۔ مثلا نوح علیہ السلام کی قوم کے مزاج غایت درجہ قوی اور سخت تھے۔ سورہ نوح اور سورہ ہود وغیرہ مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو گفتگو نقل کی ہے اس سے یہ امر ظاہر ہے، اور قانون فطرت یہ ہے کہ ایک زمانہ اور ایک قوم کے لوگوں کے مزاج یکساں ہوتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔ چنانچہ ان کی بہیمیت کی تیزی کو توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کو ہمیشہ روزے رکھنے کا حکم دیا جائے۔ ابن ماجہ میں کتاب الصیام میں روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اور امت اپنے نبی کے طریقے کی پیروی کرتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مزاج چونکہ ضعیف تھا اس لیے ان کو ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ مثلا مسلم شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو شخص ہمیشہ روزہ رکھے وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے نہ تو روزہ رکھا اور نہ وہ بے روزہ ہے، یعنی روزہ تو اس لیے نہیں رکھا کہ صبح شام کھانا اس کی زندگی کا معمول بن گیا، بس روزے کا فائدہ ختم ہو گیا، اور بے روزہ یوں نہیں کہ اس نے روزے کی نیت کر رکھی ہے بس وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ہمیشہ روزہ
رکھنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور یہ بات امت کے ضعف کی وجہ سے ہے۔ اس کی دلیل اسی حدیث میں مذکور اگلا سوال ہے کہ جو شخص 2 دن روزہ رکھے اور 1 دن نہ رکھے وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا او یطیق ذلک احد، کیا اور اس کی کوئی طاقت رکھتا ہے؟ جب یہ صورت امت کے لیے نہایت دشوار ہے تو ہمیشہ روزہ رکھنا تو اس سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ یا مثلا مال غنیمت پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا اور ہمارے لیے ہمارے ضعف کی وجہ سے حلال کیا گیا۔ متفق علیہ روایت ہے کہ غنیمتیں ہم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں رہی، صرف ہمارے لیے حلال ہے، اور یہ بات اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور بے طاقتی دیکھی تو اس کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ تیسرا سبب ارتفاقات کی شکلوں کا اختلاف۔ حضرات انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد لوگوں میں رائج ارتفاقات کو سنوارنا ہے، لوگوں کی مالوف و مانوس شکلوں کو ختم کر کے ان کی جگہ ان کے مباین و مخالف شکلوں کو رائج کرنا نہیں۔ گو کہ اس میں مستثنیات بھی ہیں، مگر عمومی صورتحال یہی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ تدبیر منزل اور سیاست مدینہ میں چونکہ ہر قوم کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے جب نبی کسی قوم میں مبعوث ہوتا ہے تو وہ ان کی قدیم عادتوں کو بالکلیہ ختم کر کے جدید طریقے وضع نہیں کرتا، بلکہ وہ قوم میں رائج عادتوں اور رسموں میں غور کرتا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں ان کو برقرار رکھتا ہے، اور جو اصل شریعت اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں ان میں بقدر ضرورت ترمیم کر کے ان کو درست کر دیتا ہے۔ پھر وہی سواری ہوئی شکلیں شریعت کا جزء بن جاتی ہیں، اس لیے شریعتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ چوتھا سبب موانع مصلحت کا اختلاف۔ مزان یعنی مواقع سے مراد اصلاح کی صورتیں ہیں جو زمانوں اور عادتوں کے اختلاف سے بدلتی ہیں، اسی وجہ سے شریعتوں میں نسخ واقع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شریعتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ تمام شریعتوں کا مقصد لوگوں کے احوال کو سنوارنا ہے۔ انبیاء کے پیش نظر ہمیشہ یہی بات رہی ہے، مگر زمانوں اور عادتوں کے اختلاف سے اصلاح کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، اور یہی اختلاف نسخ کا باعث ہوتا ہے۔ نسخ کا حال طبیب کے حال جیسا ہے، اور نسخ کا معاملہ طبیب کے معاملے کی طرح ہے۔ طبیب کے پیش نظر ہمیشہ لوگوں کے مزاج کے اعتدال کی حفاظت ہوتی ہے، مگر اشخاص و اوقات کے اختلاف سے طبیب کی تجاویز مختلف ہوتی ہیں۔ وہ جو ان کے لیے تجویز کرتا ہے اور بوڑھے کے لیے الگ، وہ جوان کے لیے الگ تجویز کرتا ہے اور بوڑھے کے لیے الگ۔ وہ گرمیوں میں کھلی فضا میں سونے کی اجازت دیتا ہے کیونکہ اس وقت موسم میں اعتدال ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی، اور سردیوں میں وہ گھر کے اندر سونے کا مشورہ دیتا ہے کیونکہ اس وقت باہر سخت سردی ہوتی ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بس جو دین کی بنیاد کو سمجھتا ہے اور منہاجوں کے اختلاف کے اسباب کو جانتا ہے، اس کے نزدیک نسخ سے شریعتوں میں نہ کوئی تغیر ہوتا ہے نہ کوئی تبدیلی جو کچھ نظر آتی ہے وہ زمانوں اور قوموں کے خصوصی احوال میں ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے شریعتیں قوموں کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے قوم نوح کی شریعت، عاد و ثمود کی شریعتیں اور بنی اسرائیل کی شریعت وغیرہ۔ اور جب لوگوں کی وہ استعدادیں اور صلاحیتیں جو ان کو حاصل ہیں اس شریعت کو واجب و لازم جانتی ہیں جو ان کو دی گئی ہیں، اور وہ زبان حال سے اس شریعت کا نہایت قوی مطالبہ کرتے ہیں، تو مستحق ملامت بھی وہی قومیں ٹھہرتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بس ان لوگوں نے پھوٹ ڈال کر اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر فرقہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر ریجھ رہا ہے، یعنی ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ وہی حق پر ہے اور اسی کی راہ سیدھی راہ ہے، حالانکہ وہ شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور اس کی جگہ نئی شریعت آ چکی ہے۔ اس آیت میں شریعتیں بگاڑنے کے سلسلے میں مستحق ملامت اصحاب شرائع ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ مثال سے وضاحت اور لوگوں کے احوال کے اختلاف سے احکام میں اختلاف کی مثال جمعہ اور ہفتے کے دنوں کا معاملہ ہے۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امی تھی، اکتسابی علوم سے محروم تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا دن افضل الایام ہے جس کی مخصوص عبادتوں کے لیے درخواست کی جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل الایام یعنی جمعہ کا دن عطا فرمایا، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیتے ہیں۔ وہ نعم الوکیل یعنی بہترین کارساز بن جاتے ہیں۔ اسی طرح عنایت ربانی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی برتری ظاہر ہوئی ہے۔ متفق علیہ روایت میں ہے نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ، یعنی ہم دنیا میں تو پیچھے آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن پہلے ہونے والے ہیں، یعنی شرف اور مرتبے میں۔ اور یہود پڑھی لکھی امت تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کے شؤون کا علم تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن کائنات کی تخلیق سے فارغ ہوئے اور ہفتے کو چھٹی رکھی ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہفتے کے دن کی درخواست کی تاکہ وہ اس دن کاموں کی چھٹی رکھیں اور عبادت میں مشغول ہوں، چنانچہ انہوں نے اپنے زعم میں جو دن بہتر سمجھا مانگا وہ ان کو دے دیا گیا۔ الغرض جمعہ اور ہفتہ دونوں ہی دنوں کی تعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، مگر اس میں امتوں کے خصوصی احوال کا دخل ہے۔ دوسری مثال شریعتوں کی تعین میں لوگوں کے احوال کا دخل ہوتا ہے، اس لیے وہی مستحق ملامت بنتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک جامعہ ایک قانون بناتا ہے کہ سالانہ امتحان میں شرکت کے لیے طالب علم کی 100% حاضری ضروری ہے، مگر بعد میں طلبہ کے اعذار سامنے آتے ہیں، کوئی بیمار پڑتا ہے، کوئی ناگہانی ضرورت سے وطن چل جاتا ہے، تو طلبہ کے یہ احوال رخصت کا مطالبہ کرتے ہیں، تو وہ جامعہ قانون میں توسع کرتا ہے کہ جو رخصت لے کر جائے گا اس کو 25% کی رعایت دی جائے گی، لیکن اگر امتحان میں سوال ایسی جگہ سے آ جائے جو طالب علم کا پڑھا ہوا نہیں ہے اور وہ فیل ہو جائے تو اس کی ذمہ داری اسی پر ہوگی اور اس سلسلے میں کوئی بات قابل سماعت نہ ہوگی۔ شریعتوں کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے کہ لوگوں کو ایک مؤقت حکم دیا جاتا ہے، پھر لوگوں کو آزار اور تنگی پیش آتی ہے تو ان کے لیے رخصتیں مشروع کی جاتی ہیں، مگر ان رخصتوں کی وجہ سے کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے یا کچھ نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری انہی لوگوں پر ہوتی ہے جن کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا ہے یا جس کے خصوصی احوال کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں ارشاد پاک ہے بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت میں تبدیلی نہیں کرتے جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدل نہیں لیتے، یعنی آفت و زوال اس وقت آتا ہے جب لوگ اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ بگاڑ لیتے ہیں، بس وہی مستحق ملامت ہے۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک موقع پر خواتین سے خطاب کرتے
ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عورتوں جیسی عقل اور دین کی ادھوری کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں دیکھی جو ہوشیار آدمی کی عقل کو چٹکی میں اڑا لے۔ پھر جب عورتوں نے پوچھا کہ ہمارا دین ناقص کیوں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نماز روزہ چھوڑ نہیں دیتی؟ جواب دیا گیا کہ ہاں ایسا تو ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی سے اس کا دین ناقص ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ سماوی عذر ہے، عورت کا اس میں کوئی دخل نہیں، اور شریعت نے اس سے نماز کو معاف کر دیا اور روزوں کی قضا رکھی ہے، تاہم یہ امر باعث نقصان دین ہوا کیونکہ یہ رخصت عورتوں کو ان کے خصوصی احوال کی وجہ سے ملی ہے، بس اس سے جو نقصان ہوگا اس کی وہ خود ذمہ دار ہوگی۔ اختلاف شرائع کے اسباب کثیرہ کا مرجع دو انواع ہیں۔ مخصوص صورتوں میں مناہج یعنی شریعتوں کے نزول کے اسباب تو بہت ہیں، 4 اسباب کا بیان ابھی اوپر گزر بھی چکا ہے، مگر وہ سب اسباب کثیرہ 2 قسموں کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی ان کو 2 قسموں میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ ایک وہ اسباب جو فطری امر کی طرح ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کا احکام کا مکلف بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ علوم، حالات اور عقائد ہیں جو لوگوں کے سینوں میں پائے جاتے ہیں، خاص طور پر وہ علوم جن پر لوگ پروان چڑھے ہیں اور جو ان کی گھٹی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوم وہ اسباب جو عارضی اور طاری ہیں، جیسے کسی خاص معاملے میں لوگوں کا حکم شرعی کو دریافت کرنا اور پیغمبر کا اس کے لیے دعا کرنا۔ دونوں قسموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلی نوع کا بیان پہلے 6-7 مثالوں میں غور کریں۔ نمبر 1، انسان کے سبھی افراد کی ایک فطرت ہے اور ان کے فطری احوال ہے جو ان کو نوع سے میراث میں ملے ہیں، جو ان کو احکام کا مکلف بناتے ہیں۔ تفصیل مباحث اول کے باب ہفتوں میں گزر چکی ہے کہ انسان چونکہ انسان ہے اس لیے یہ نوع حیوانات کی دیگر انواع سے ممتاز ہے۔ انسان کی اپنی ایک مخصوص فطرت ہے اور اس فطرت کے مخصوص احوال ہیں جس کی وجہ سے اسے مکلف بنایا گیا، اور حیوانات کی دیگر انواع کو مکلف نہیں بنائے گا۔ مادرزاد نابینا کے خزانہ خیال میں چیزوں کی صورتیں اور ان کے رنگ نہیں ہوتے، صرف الفاظ جن کو وہ سنتا ہے اور ملموسات جن کو چھو کر معلوم کرتا ہے وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس اندھے کو جب خواب میں کوئی علم حاصل ہوتا ہے یا کوئی واقعہ نظر آتا ہے تو وہ ان الفاظ و ملموسات ہی کی شکل میں نظر آتا ہے جو اس کے خزانہ خیال میں موجود ہے، ان کے علاوہ کسی اور صورت میں اس کو خواب نظر نہیں آتا۔ نمبر 3، عربی آدمی جو عربی زبان کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں جانتا، جب اس کو الفاظ و لغات کے سلسلے میں کوئی علم حاصل ہوگا تو وہ عربی زبان ہی میں متمثل ہوگا، کسی اور زبان میں متمثل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کوئی اور زبان جانتا ہی نہیں ہے۔ جن ممالک میں ہاتھی وغیرہ کریہ المنظر حیوانات پائے جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو ڈراؤنے خواب انہی حیوانات کی شکلوں میں نظر آتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھی نے سونڈ میں پکڑ کر پٹک دیا اور پیروں سے رون دیا وغیرہ۔ ان ممالک کے باشندوں کو یہ ڈراؤنے خواب ایسے حیوانات کی شکلوں میں نظر نہیں آتے جو ان کے دائر میں نہیں پائے جاتے۔ نمبر 5، جن ممالک میں جو چیزیں قابل تعظیم ہوتی ہیں، جو عمدہ کھانے اور عمدہ کپڑے وہاں پائے جاتے ہیں، وہاں کے باشندوں کو اچھے خواب اور خواب میں نعمتیں انہی چیزوں کی صورتوں میں نظر آتی ہیں جو ان کے ملک میں پائی جاتی ہیں۔ ایک عربی آدمی جب کوئی کام کرتا ہے یا کوئی راہ چلنا چاہتا ہے اور وہ لفظ حزن یا مر سنتا ہے تو وہ بدفعلی لیتا ہے، اور جب وہ لفظ راشد یا نجیح سنتا ہے تو وہ نیک فعل لیتا ہے۔ احادیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، اور جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ یہ الفاظ سن کر کوئی فعل نہیں لیتے کیونکہ وہ ان الفاظ کے معنی سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ نمبر 7، ہوائی جہازوں کے دور سے پہلے کسی نے خواب میں ہوائی جہاز کو اڑتا ہوا یا خود کو اس میں سفر کرتا ہوا نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس وقت لوگوں کے خزانہ خیال میں اس کی صورت نہیں تھی، اور اب لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں۔ ان مثالوں سے قدر مشترک یہ بات نکلتی ہے کہ لوگوں کے احوال ان معلومات کے تابع ہوتے ہیں جو ان کے خزانہ خیال میں موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح شریعتوں میں بھی ان علوم کا اعتبار کیا جاتا ہے جو قوم میں محفوظ ہوتے ہیں، اور ان عقائد کا اعتبار کیا جاتا ہے جو قوم میں مکنون ہوتے ہیں، اور ان عادتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے جو قوم میں جاری و ساری ہوتی ہیں۔ چنانچہ اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ کی حرمت بنی اسرائیل پر نازل ہوئی، بنی اسماعیل پر نازل نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ ٹھیک ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتلاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں طیب و خبیث کا معیار کیا ہے؟ اس کا مدار عربوں کی عادتوں پر ہے، یہود کی عادتوں پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری شریعت میں بھانجی سے ماموں کا نکاح حرام ہے، یہود کی شریعت میں حرام نہیں تھا، وہ بھانجی کو ماموں کے خاندان کا فرد نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کو اس کے باپ کے خاندان کا فرد قرار دیتے تھے۔ نہ نہال سے نہ کوئی اختلاط ہوتا ہے، نہ جوڑ نہ رفاقت، اس لیے یہود کے نزدیک بھانجی اجنبی عورت کی طرح ہوتی تھی، اور عربوں کی صورت حال یہود سے مختلف تھی، وہ بھانجی کو بھی بہن کی طرح اپنے ہی خاندان کا ایک فرد سمجھتے تھے، اس لیے ہماری شریعت میں یہ نکاح حرام قرار دیا گیا۔ تو یہ قوم میں محفوظ علوم کے اعتبار کی مثال ہے۔ اچھا، نمبر 4، گوسالہ یعنی گائے کے بچے کو اس کی ماں کے دودھ میں پکانا یہود کی شریعت میں حرام تھا، یعنی گوشت دودھ میں بھی پکایا جاتا ہے، اور ہماری شریعت میں ایسا کرنا حرام نہیں ہے۔ اس طرح دوسری گائے کے دودھ میں پکا سکتے ہیں، اس کی ماں کے دودھ میں بھی پکا سکتے ہیں۔ یہود کے خیال میں یہ عمل اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی تھی جو حرام ہے، وہ اس کو تدبیر الہی کے سراسر خلاف سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ماں کا دودھ اس کے بچے کی پرورش اور نشوونما کے لیے ہے، بس اسی میں بچے کا گوشت پکانا مقصد تخلیق کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ یہ بچے کے ڈھانچے کو جدا کرنے کے لیے اور اس کی ترکیب کی تحلیل کے لیے استعمال کرنا ہے جو قطعاً درست نہیں، اور یہ علم یہود کے دلوں میں راسخ ہو چکا تھا اور ان کی رگ رگ میں سرایت کیے ہوا تھا، اس لیے ان پر ایسا کرنا حرام کیا گیا۔ اور عرب اس علم سے قطعاً ناشنا تھے، ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش بھی کی جائے تو وہ یہ فلسفی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اگر عربوں کو یہ حکم دیا جاتا تو وہ حکم شرعی کی مناسب علت کا ادراک ہی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے عربوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا۔ یہ بھی قوم میں محفوظ علوم کے اعتبار کی مثال ہے۔ دوسری نوع کا بیان آگے آئے گا، درمیان میں ذیلی مضامین بیان ہوئے ہیں۔
شریعتوں میں مستحضر اور غیر مستحضر سبھی علوم کا اعتبار ہے۔ مستحضر وہ بات جو یاد ہو پیش نظر، اور غیر مستحضر وہ بات جو معلوم تو ہو مگر یاد نہ ہو، پیش نظر نہ ہو، البتہ وقت پر یاد آ جائے۔ شرائع کے نزول میں صرف لوگوں کے مستحضر علوم ہی کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ سب سے زیادہ لحاظ اور بدرجہ اولا اعتبار ان علوم کا ہے جن پر لوگ پروان چڑھتے ہیں، جو لوگوں کی گھٹی میں پڑے ہوئے ہیں اور جن کی طرف ان کی عقلیں شعوری یا غیر شعوری طور پر بہتی ہیں، چاہے وہ علوم ان کے پیش نظر ہوں یا نہ ہوں۔ استعارات و تمثیلات میں جو ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے وہ پوشیدہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ طویل النجات، لمبے پڑتلے والا، عظیم العماد، بڑے ستونوں والا، کثیر الرماد، بہت راکھ والے کو سن کر جو ہمارا ذہن بہادر، امیر کبیر اور سخی آدمی کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ ہم میں مکنون پوشیدہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خوابوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ ایک مؤذن نے خواب دیکھا تھا کہ وہ لوگوں کے منہ اور شرمگاہوں پر مہر لگا رہا ہے۔ تعبیر کے ماہر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو رمضان میں فجر کی اذان وقت سے پہلے دیتا، ایسا نہ کیا کر۔ یہ مہر کرنا سحری سے روکنے کا پیکر محسوس ہے۔ لوگوں کا ذہن شعوری یا غیر شعوری طور پر مہر کرنے سے سحری سے روکنے کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعبیر دی۔ اور انسانوں میں مکنون علوم کی مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1، یہ علم انسانوں کی فطرت میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ ان کی غایت درجہ تعظیم کریں اور کسی طرح بھی احکام خداوندی کی مخالفت پر اقدام نہ کریں۔ یہ علم انسانوں کی فطرت میں گون دیا گیا ہے، خواہ انہیں اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2، یہ علم بھی لوگوں کے دلوں میں مکنون ہے کہ باہمی معاملات میں ضروری ہے کہ لوگ تالیف اور باہمی تعاون کی مصلحت کا خیال رکھیں اور کوئی کسی کو نہ ستائے، چنانچہ تمام شریف اور سمجھدار لوگ اس پر عمل پیرا ہیں۔ ہاں، اگر مفاد عامہ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچانی ضروری ہو تو وہ دوسری بات ہے۔ مثلا مجرموں کو سزا دینا معاشرے کی مصلحت کے لیے ضروری ہے، گو اس میں ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور احکام شرعیہ میں علوم مکنونہ کے اعتبار کی مثالیں درج ذیل ہے۔ نمبر 1، جو شخص اپنی بیوی کو اجنبی عورت سمجھ کر ہم بستری کرے وہ مرتکب زنا اور سخت گناہ گار ہوگا۔ اس کے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا اور اس کا یہ عمل دین کے معاملے میں بے باکی تصور کیا جائے گا، اگرچہ وہ عورت حقیقت میں اس کی بیوی ہے، مگر چونکہ وہ بوقت فعل اس بات کو نہیں جانتا بلکہ اس کو پرائی عورت سمجھ کر یہ فعل کر رہا ہے، اس لیے اس کے دل میں مکنون علم و ارادے کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اور جو شخص اجنبی عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر اس سے ہم بستری کرے اور اس نے اپنی والی پوری کوشش کر لی ہو اور کوئی کوتاہی نہ کی ہو یہ بات جاننے میں کہ وہ اس کی بیوی ہے، تو وہ شخص دیانتاً معذور سمجھا جائے گا، اگرچہ وہ حقیقت میں اس کی بیوی نہیں ہے، تاہم وہ گناہ گار نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک شخص نے زبردستی ایک عورت سے صحبت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو سنسار کرنے کا حکم دیا اور عورت سے یہ فرمایا اذهبی فقد غفر اللہ لک، کہ جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ نمبر 2، جو شخص روزوں کی منت مانتا ہے اس کے لیے روزے ضروری ہو جاتے ہیں، اگر وہ روزے نہیں رکھے گا تو ماخوذ ہوگا، اور جس نے منت نہیں مانی اس پر روزے ضروری نہیں۔ یہ فرق بھی مکنون علم یعنی نیت و ارادے کی وجہ سے ہے، اور اس معاملے میں نظر کی کچھ خصوصیت نہیں۔ عام ضابطہ ہے کہ جو اپنے اوپر سختی کرتا ہے اس پر سختی کی جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ لا تشددوا علی انفسکم فیشدد اللہ علیکم، یعنی اپنے اوپر سختی مت کرو پس سختی کریں گے اللہ تعالیٰ تم پر۔ بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں نے اپنے اوپر سختی کی اور رہبانیت کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی اور رہبانیت کو ان پر لازم کر دیا، پھر وہ اس پر عمل پیرا نہیں رہ سکے۔ اب کچھ ہی لوگ صومعوں یعنی مونیسٹریز اور چرچوں میں نظر آتے ہیں، یعنی جو مباح کام کا التزام کر لیتا ہے، جیسے منت مانتا ہے، مباح کو اپنے لیے حرام کر لیتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے عقد قلب کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، تعدیب کے لیے یتیم کو تماچا مارنا کار ثواب ہے اور تکلیف دہی کے لیے برا ہے۔ یہ فرق بھی نیت کی وجہ سے ہے جو ایک مکنون علم، چھپا ہوا علم ہے۔ نمبر 4، شریعت نے بہت سے احکام میں خطا اور نسیان سے درگزر کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے امت کی چوک، بھول اور اس بات سے درگزر فرمایا ہے جس کے کرنے پر وہ مجبور کی گئی ہو۔ یہ درگزر کرنا اس لیے کہ تینوں صورتوں میں کام کرنے کی نیت نہیں ہے۔ غرض لوگوں کے علوم اور ان کی عادتیں خواہ وہ ظاہر ہو یا مکنون اس ضابطے کا استقبال کرتی ہیں، یعنی احکام شرع میں ان کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ اس ضابطے کے متقاضی ہیں، یعنی اس کے مطابق احکام متشخص اور متعین ہوتے ہیں۔ نزول شرائع میں لوگوں کے عام و خاص دونوں ہی قسم کے علوم کا درجہ بدرجہ اعتبار کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے اکثر عادتیں اور بیشتر پوشیدہ علوم تو متفق علیہ ہیں۔ عرب و عجم معتدل ممالک کے تمام باشندے اور اخلاق فاضلہ کو قبول کرنے والا مزاج رکھنے والی تمام قومیں ان پر متفق ہیں، جیسے کسی کے مرنے پر غمگین ہونا، میت کے لاشے کے ساتھ نرمی کو پسند کرنا، حسب اور نسب پر فخر کرنا، اور جب چوتھائی یا تہائی اس کی یا اس کے مانند رات گزر جائے تو سو جانا اور صبح تڑکے بیدار ہو جانا وغیرہ وغیرہ، وہ تمام چیزیں جن کی طرف ارتفاقات کی بحث میں اشارہ آیا ہے۔ غرض یہ متفق علیہ عادات و علوم تمام چیزوں میں سب سے زیادہ قابل لحاظ ہیں، پھر ان کے بعد وہ عادتیں اور اعتقادات ہیں جو مبعوث الیہم یعنی جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ان کے ساتھ خاص ہیں۔ دوسرے درجے میں ان علوم کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 3 میں ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اسی اندازے کے مطابق لوگوں کے عام و خاص علوم کا درجہ بدرجہ اعتبار کیا جاتا ہے۔ اکثر نبوت کسی ملت کے ماتحت ہوتی، اختلاف شرائع کی ایک اور وجہ، بارہا نبوت کسی ملت کے ماتحت ہوتی۔ انبیاء بنی اسرائیل بشمول موسیٰ علیہ السلام کی نبوتیں، بلکہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی ملت یعقوبی کے ماتحت تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اولاً ملت اسماعیلی کے ماتحت پھر ملت ابراہیمی کے ماتحت تھی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت ملت نوح علیہ السلام کے ماتحت تھی۔ سورۃ الصف آیت نمبر 83 میں ہے کہ اور بے شک نوح کے طریقے والوں میں سے ابراہیم تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ کسی مذہب کی پابندی کرتے ہوئے اور اس مذہب کے شاعر کی تعظیم کرتے ہوئے صدیاں گزر جاتی ہیں اور اس مذہب کے احکام مشہور و ضائع ہو جاتے ہیں، شائع و ضائع ہو جاتے ہیں اور بدیہیات اولیہ میں شمار ہونے لگتے ہیں جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، مگر مدت دراز گزر جانے کی وجہ سے اس مذہب میں بگاڑ رونما ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب پہلے نبی کی روایات خلط ملط ہو جاتی ہیں تو دوسری نبوت اس کی کجی کی اصلاح کے لیے آتی ہے۔ وہ نئی نبوت آ کر ان احکام کا جائزہ لیتی ہے جو لوگوں میں رائج ہوتے ہیں، ان میں سے جو صحیح اور سیاست ملیہ کے قواعد کے موافق ہوتے ہیں ان کو باقی رکھتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں کرتی بلکہ ان کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی ہے اور ان کو اپنانے کی ترغیب دیتی ہے، اور جو باتیں سقیم ہوتی ہیں ان میں تحریف کا عمل دخل ہو چکا ہوتا ہے وہ نئی نبوت ان کو بقدر ضرورت بدل دیتی ہے، جن باتوں کا اضافہ مناسب ہوتا ہے ان کا اضافہ کرتی ہے۔ ایسا بارہا ہوتا ہے کہ یہ نیا نبی اپنا مدعا ان باتوں کے حوالے سے ثابت کرتا ہے جو قوم کے پاس پہلے شریعت کی باقی ہوتی ہے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں نبی کی ملت میں ہے یا اس کے طریقے والوں میں سے، اور یہ بات بھی اختلاف شرائع کا ایک سبب ہے، اس لیے کہ شریعتیں جن ملتوں کی ماتحت ہوتی ہیں ان شریعتوں میں رعایت ہوتی ہے، اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بنی اسرائیل کی شریعت سے مختلف ہوئی ہے۔ دوسری نوع کا بیان یعنی اختلاف شرائع کے ان اسباب کا بیان جو عارضی اور طاری ہیں۔ تین عناوین سے پہلے یہ عنوان آیا کہ اختلاف شرائع کے اسباب کثیرہ کا مرجع دو انواع ہے۔ اب تک پہلی نوع اور اس کے متعلقات کا بیان تھا، اب دوسری نوع کا بیان شروع ہوتا ہے۔ دوسری نوع کے اسباب وہ ہیں جو عارضی اور طاری ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے ایک تمہیدی مضمون سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ کی اطلاقی شان بھی تقیید قبول کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اگرچہ اطلاقی ہے، وہ زمان و زمانیات، مکان و مکانیت، حدوث و تجدد سے بالاتر ہے، مگر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اپنی کسی کمزوری کی بنا پر نہیں بلکہ مخلوق کی کمزوریوں کی بنا پر کبھی زمان و مکان کے محدود وسائل اختیار فرماتے ہیں اور ان کی شؤون میں تجدد و حدوث ہوتا ہے۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو ایک درخت سے پکارا اور کلام کا ایک محدود طریقہ اختیار فرمایا تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکے اور سمجھ سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات قدرت دکھانے چاہے تو شب معراج میں آپ کو لے چلے، جہاں جو چیز دکھانی تھی اسی جگہ لے جا کر دکھائی اور فوق السماوات شرف باریابی عطا فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگرچہ بذات خود کسی مکان میں محدود نہیں ہے مگر بندہ ان کی ملاقات کے لیے بہرحال ایک جگہ کا محتاج ہے جہاں اس کے لیے تجلیات کو مرکوز کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دیدار باری کی درخواست کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، یعنی آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے تو عن قریب آپ مجھے دیکھیں گے۔ پس جب ان کے رب نے اس پر تجلی کی فرمائی تو اس نے اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پہاڑ پر تجلیات مرکوز کی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد کوئی بڑا واقعہ نمودار فرماتے ہیں۔ یہ غالباً بعثت مجدد کی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ ابو داؤد اور مستدرک حاکم میں روایت ہے ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها، یعنی اللہ تعالیٰ امت کے فائدے کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر اس شخص کو مبعوث فرماتے ہیں جو امت کے لیے اس کے دین کو نیا کرتا ہے، یعنی بدعت کو دفع کرتا ہے اور سنت کو رائج کرتا ہے، اور یہ مجدد فرد بھی ہو سکتا ہے اور جماعت بھی۔ غرض یہی غیر معمولی واقعہ جو ہر سال کے بعد رونما ہوتا ہے۔ نمبر 4 شفاعت کی طویل روایت میں حضرت آدم علیہ السلام نے اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء کرام نے خبر دی ہے کہ آج میرے رب ایسے ناراض ہوئے ہیں کہ ویسے کبھی ناراض نہیں ہوئے اور نہ آئندہ کبھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس روایت میں جو لفظ آج ہے اس سے زمانے کے ساتھ تعلق کا ہونا مفہوم ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی نصوص ہیں جن سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطلاقی شان بندوں کی مصلحت کی خاطر زمان و مکان کی قید قبول کر لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ مشیت کا زمانیات و مکانیات کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اور اس میں مخلوقات کی بنسبت تجدد و حدوث بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بات یہاں اس لیے بیان کی گئی ہے کہ کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے جو قدیمی صفت ہے، پھر اس کے فلاں موقع پر نازل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اگرچہ ازلی و قدیم ہے مگر بندوں کی مصلحت کے پیش نظر زمانہ اور زمانیات کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس تمہیدی مضمون کے بعد جاننا چاہیے کہ جب عالم میں شریعتوں کے فیضان کی اور حدود و احکام کی تعین کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی تجلیات نزول دین کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں اور رحمت خداوندی وحی کی صورت میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ملائے اعلیٰ اس کے موافق قوی توجہ سے لبریز ہو جاتے ہیں، تو اس وقت معمولی اسباب بھی نزول احکام کا سبب بننے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور ادنا تقریبات بھی وجود الہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں، اور جب کوئی شخص سخی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے اور وہاں سے احکام مل جاتے ہیں۔ کیا آپ نے موسم بہار کے احوال میں غور نہیں کیا کہ جب فصل ربی شروع ہوتی ہے تو معمولی پودا لگانے سے بھی شاندار درخت تیار ہوتا ہے اور برائے نام بیج ڈالنے سے بھی کھیت لہلہانے لگتے ہیں؟ یہ سب موسم بہار کی برکت ہے، اور دوسرے موسم میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب دریائے رحمت موجزن ہوتا ہے اور شریعت کا نزول شروع ہوتا ہے تو معمولی بہانہ بھی نزول احکام کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے کہ رحمت حق بہانمی جویت۔ عارضی اسباب میں بنیادی سبب پیغمبر کی خصوصی توجہ اور دعا ہے کہ جب کسی چیز کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تام ہوتی ہے اور آپ اس سلسلے میں دعا فرماتے ہیں اور فیصلہ خداوندی کا انتظار فرماتے ہیں تو آپ کی توجہ اور دعا فیصلہ خداوندی کے نزول کا قوی سبب بن جاتی ہے۔ اور کیوں نہ بنے جب آپ کی دعا سے ملک کی خوشحالی دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بارش عنایت فرماتے ہیں جیسا کہ استسقاء کی روایت میں آیا، اور آپ کی دعا کی برکت سے لشکر جرار پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ بدر میں ہوا تھا، اور کھانے پینے کی چیزوں میں نظر آنے والی برکت ہوتی ہے جیسا کہ معجزے کی روایات میں آیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے حکم شرعی کے بارے میں؟ وہ تو ایک لطیف روح اور پاکیزہ چیز ہے جو مثالی وجود کے ذریعے ہی متعین ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک معنوی چیز ہے اور تمام معنویات کو عالم مثال میں جسم ملتا ہے جس سے وہ مشخص ہوتے ہیں۔ غرض ایسی اہم چیز آپ کی دعا، توجہ اور دعا سے کیوں وجود پذیر نہ ہوگی؟ روحانیات کا درجہ مادیات سے بلند و برتر ہے۔
اور درج ذیل 2 صورتیں بھی مذکورہ بالا بنیادی سبب ہی کے قبیل سے ہیں، ان کو بھی اسی کی روشنی میں سمجھ لیا جائے۔ پہلی صورت، جب عہد نبوی میں کوئی عظیم و جلیل واقعہ رونما ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مضطرب ہوتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف طوفان اٹھا گیا تھا اور ان پر بہتان باندھا گیا تھا، تو آپ سخت بے چین ہو گئے تھے۔ یا کوئی شخص کسی معاملے میں بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ آپ سے گفتگو کرتا ہے اور آپ اس کے معاملے میں فکر مند ہو جاتے ہیں، جیسے زہار کے معاملے میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے شکوہ زاری کی تھی، تو یہ چیزیں بھی نزول وحی کا سبب بن جاتی ہیں اور اس معاملے میں واضح صورتحال آپ پر منکشف کر دی جاتی ہے۔ پہلے معاملے میں سورۃ النور کا دوسرا رکوع نازل ہوا ہے اور دوسرے معاملے میں سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن میں زہار کا شرعی حکم واضح کیا گیا ہے۔ دوسری صورت، کبھی لوگ پیغمبر کی اطاعت میں درنگ اور فرمانبرداری میں سستی کرتے ہیں اور وہ نافرمانی کی طرف مائل ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین میں جہاد کے ذریعے داخل ہونے کا حکم دیا تو وہ کسی طرح بھی آمادہ نہ ہوئے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 20-26 میں اس کی پوری تفصیل ہے۔ لوگوں کے لیے کوئی چیز مرغوب ہوتی ہے وہ اس کو مضبوط پکڑتے ہیں اور اس کے بارے میں ان کا یہ اعتقاد ہو جاتا ہے کہ اس کو ترک کرنا اللہ کے معاملے میں کوتاہی کرنا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے بچھڑے کا معاملہ جس کی تفصیلات سورہ طٰہٰ آیت نمبر 83 سے 98 میں مذکور ہے، تو یہ چیز بھی سختی کا سبب بن جاتی ہے۔ پہلے معاملے میں پاک سرزمین پر 40 برس تک بنی اسرائیل کے لیے حرام کر دی گئی، وہ ایک محدود حصے زمین میں حیران و پریشان پھرا کیے، اور دوسرے معاملے میں حکم دیا گیا کہ بعض کو قتل کریں۔ اول تحریم شدید ہے اور ثانی وجوب عقید ہے۔ عارضی اسباب کی مثال، اور عارضی اسباب کی حالت اللہ تعالیٰ سے جود و کرم کی درخواست کرنے میں اور نزول حکم کی التجا کرنے میں اس نیک صالح قوی توجہ والے شخص کی طرح ہے جس کو اگر کوئی خاص دعا کرنی ہو تو وہ روحانیت کے پھیلنے کا اور بہترین گھڑی کا انتظار کرتا ہے۔ جب وہ گھڑی آتی ہے تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور پوری توجہ سے دعا کرتا ہے، بس قبولیت میں دیر نہیں لگتی۔ برادران یوسف نے جب اپنے ابا سے درخواست کی تھی کہ ابا جان ہمارے گناہ بخشوائیے، ہم بے شک خطاوار ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا تھا سوف استغفر لکم ربی، میں قریب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، یعنی قبولیت کی گھڑی آنے دو، اس وقت پروردگار کے آگے تمہارے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا۔ غرض جس طرح قبولیت کی گھڑی میں دعا کرنے سے فوراً در اجابت واہ ہوتا ہے، اسی طرح جب نبوت کی بات بہاری چلتی ہے تو معمولی اور عارضی اسباب بھی فوری طور پر نزول احکام کا سبب بن جاتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 میں انہی مضامین کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد پاک ہے، اے ایمان والو ایسی فضول باتیں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہاری ناگواری کا باعث ہوں، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی محض سوال کرنا ہی نزول احکام کا سبب بن جائے گا، دوسرے کسی قوی سبب کی ضرورت نہ ہوگی۔ عارضی اسباب کم سے کم پائے جائے تو بہتر ہے، اور مرضی خداوندی یہ ہے کہ شریعتوں کے نزول کے اسباب میں سے یہ قسم ثانی کم سے کم پائی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ان عارضی اسباب کی وجہ سے جو احکام نازل ہوتے ہیں ان میں وقتی مصلحت غالب ہوتی ہے اور چیز بارہا بعد میں آنے والوں کے لیے تنگی کا باعث بن جاتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کو ناپسند فرماتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے چھوڑے رہو جب تک میں تم کو چھوڑے رہوں، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے کہ وہ بکثرت سوالات کیا کرتے تھے اور وہ اپنے انبیاء کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کوئی چیز پوچھی بس وہ اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ اور روایات میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل خواہ کوئی سی گائے ذبح کرتے کافی ہو جاتا، مگر انہوں نے سختی کی تو ان پر سختی کی گئی اور ایک خاص قسم کی گائے کا ذبح کرنا ضروری ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اگلی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں، روایات فلسفہ، جس کے صفحہ نمبر 138 پر ہیں۔ جدلیاتی مادیت پسندی۔ جدلیاتی مادیت پسندی کا شمار فلسفے کے جدید ترین مکاتب میں ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی ترکیب لفظی سے ظاہر ہے، اس میں جدلیات اور مادیت کا امتزاج ہوا ہے۔ ان اصطلاحات کی تشریح سہولت فہم کا باعث ہوگی۔ لفظ مادیت کا عام مفہوم دنیاوی لذات میں دلچسپی لینے کا، اس کا فلسفیانہ مفہوم زیادہ وسیع ہے۔ مختصراً اس سے مراد یہ ہے کہ مادہ حقیقی اور ذہن مادے کی پیداوار ہے، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ مادیت کا آغاز فلسفہ یونان سے ہوا تھا۔ قدماء یونان مادے کو ٹھوس سمجھتے تھے جسے ناپا اور تولا جا سکتا ہے اور جسے ننھے منھے اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تقسیم کا یہ عمل جاری رہے تو آخر میں ایسے اجزاء نمودار ہوں گے جن کی مزید تقسیم ممکن نہیں ہو سکتی۔ ان اجزاء کو ایٹم کہتے تھے۔ یہ نظریہ دیموکریٹس کا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ انسان کے جسم اور اس کی روح دوسری مادی اشیاء کی طرح ایٹموں پر مشتمل ہے، البتہ جسم کے ایٹم کثیف اور روح کے نہایت لطیف ہیں۔ دیوتا لطیف ترین ایٹموں سے مرکب ہے۔ 19ویں صدی کے سائنسدانوں نے کہا کہ ایٹم نہایت سخت ہیں اور ناقابل تقسیم ہیں جو ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ جدید طبیعیات نے یہ نظریہ مسترد کر دیا۔ بہرصورت روما کے فلاسفہ میں ایبیقورس اور لوکریشیس مادیت پسند تھے۔ روما کے زوال اور عیسائیت کی اشاعت سے مادیت کی روایت دب کر رہ گئی۔ ازمنہ وسطیٰ کی صدیوں میں افلاطون اور ارسطو کی مثالیت کا چرچا رہا۔ احیاء العلوم کے سائنسدانوں گلیلیو نیوٹن وغیرہ نے مادیت کی روایت کو نئے سرے سے زندہ کیا۔ جدید سائنس کی ترویج کے ساتھ مثالیت پسندی کے خلاف شدید رد عمل ہوا جو 18ویں صدی کے قاموسیوں کے افکار میں نقطۂ عروج کو پہنچ گیا۔ جدلی مادیت کے شارحین کارل مارکس اور انجلس بھی قاموسیوں سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ مادیت اور مثالیت کے تقابل کی روایت فلسفہ یونان سے یادگار ہے۔ مادیت پسند کہتے ہیں کہ مادہ حقیقی اور اپنے وجود کے لیے ذہن یا موضوع کا محتاج نہیں ہے۔ ذہن مادے سے نکلا ہے، مادے کے بغیر ذہن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مادیت پسندوں کے خیال میں انسان اس لیے سوچتا ہے کہ وہ مغز سر رکھتا ہے۔ خیال مغز سر ہی کی پیداوار ہے اور مغز سر مادی ہے۔ مادے جسم یا مغز سر کے بغیر سوچ بچار ممکن نہیں، لیکن مادے کو اپنے وجود کے لیے کسی ذہن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے خیالات و افکار
افکار اشیاء کو پیدا نہیں کرتے بلکہ اشیاء خیالات و افکار کو پیدا کرتی ہیں۔ مادیت پسندوں کا دعویٰ ہے کہ وجود اور خیال میں ایک قسم کا اتحاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وجود یا مادہ حقیقی ہے، ذہن کا انحصار مادے پر ہے کیونکہ مغز سر جس کی وہ پیداوار ہے وہ بھی مادی ہی ہے۔ ان کے خیال میں کسی باشعور ہستی نے کائنات کو پیدا نہیں کیا بلکہ مادی دنیا یا نیچر نے ذہن و شعور کی تخلیق کی ہے اور ذہن نے خدا کے تصور کو پیدا کیا۔ گویا خدا نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا بلکہ ذہن انسانی نے خدا کے تصور کو خلق کیا ہے۔ دوسری طرف مثالیت پسند کہتے ہیں کہ ذہن مادے کا خالق ہے اور مادہ ذہن سے علیحدہ کوئی وجود نہیں رکھتا۔ ہمارے خیالات و افکار ہی اشیاء کی تخلیق کرتے ہیں۔ مادیت پسند کہتے ہیں کہ عالم معروضی حقیقت ہے، ہمارے ذہن سے علیحدہ موجود ہے اور اپنے وجود کے لیے ہمارے ذہن کا محتاج نہیں ہے۔ مثالیت پسندوں کا ادعا ہے کہ حقیقت ہمارے ذہن میں ہے، اس سے خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ کانٹ کہتا ہے کہ زمان و مکان ہمارے ذہن کی تخلیقات ہیں۔ مادیت پسند جواب دیتے ہیں کہ مکان ہم میں نہیں ہے بلکہ ہم مکان میں ہیں اور مادہ ہمارے ذہن سے الگ موجود ہے۔ جدلیات کی تدوین بھی فلاسفہ یونان نے کی تھی۔ ڈائلیکٹکس کا لغوی معنی ہے بحث کرنے کا فن۔ اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے مجموعہ ازداد ہے، یعنی ہر شے میں اس کی ضد موجود ہے۔ تمام اشیاء اپنی ضد کی شکلی اختیار کر لیتی ہیں اور ان کے بطون میں ہر وقت مثبت اور منفی کی کشمکش شروع رہتی ہے۔ اس طرح متضاد قوتوں کی کشمکش سے عالم میں حرکت و تغیر پیدا ہوتا ہے۔ تضاد جدلیات کا عظیم قانون ہے۔ ہیراکلیٹس یونانی جدلیات کا شارح تھا۔ اس کا قول ہے کوئی شے ساکن نہیں ہے، ہر شے تغیر پذیر ہے، کوئی شخص ایک ہی ندی میں دوبارہ غسل نہیں کرتا۔ ہیراکلیٹس نے تغیر و حرکت کی اساسی اہمیت کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ تضادات ہی اشیاء کے تغیر اور ارتقاء کا باعث ہوتے ہیں۔ افلاطون اور اس کے متبعین کی سکونی ماورا طبیعیات کی ہماگیر مقبولیت کے باعث جدلیات کو فروغ نہ ہو سکا۔ ہیگل نے 19ویں صدی میں اس کا احیاء کیا اور اسے نئے سرے سے مدون کیا۔ ہیگل نے ہیراکلیٹس کی ہمنوائی کرتے ہوئے کائنات میں ہر کہیں تغیر و حرکت کی کار فرمائی ہے ہمنوائی کرتے ہوئے کہا کہ کائنات میں ہر کہیں تغیر و حرکت کی کار فرمائی، کوئی شے کسی دوسری شے سے علیحدہ اپنا وجود نہیں رکھتی، سب اشیاء ایک دوسرے سے مربوط و منسلک ہے۔ لیکن ہیگل نے جدلیات کو مثالیت پسندی کے تابع کر دیا جب اس نے کہا کہ ذہن میں جو تغیرات واقع ہوتے ہیں وہی مادی عالم میں بھی ہوتے ہیں۔ اس نے جدلیاتی عمل کے چند قوانین وضع کیے جو اس لحاظ سے اہم ہیں کہ جو مادیت کے شارحین نے بھی انہیں اخذ کیا ہے۔ ہیگل کی جدلیات کے 3 پہلو ہیں: نمبر 1 اثبات، نمبر 2 نفی، نمبر 3 نفی کی نفی یا اتحاد۔ اس نظریے کی وضاحت کے لیے وہ پھول کی مثال دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ پھول میں نشو و نما کی قوت اثباتی ہے، لیکن یہی نشو و نما اسے بیج میں تبدیل کر دیتی ہے جو پھول کی نفی کر دیتا ہے۔ پھر اس بیج سے اخوا پھوٹتا ہے جس سے نفی کی نفی ہو جاتی ہے، لیکن جس میں پھول اور بیج دونوں کا جوہر محفوظ رہتا ہے۔ اس طرح نفی کی نفی یا اتحاد کی صورت میں مثبت اور منفی دونوں صلاحیتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس آخری عمل کو ہیگل کی اصطلاح میں قدروں کا تحفظ کہا جاتا ہے۔ یہ عمل اسی صورت میں کائنات میں ہر کہیں جاری ہے اور اسی کے طفیل پر تصور سے وسیع تر تصورات عالم وجود میں آتے رہتے ہیں۔ ہیگل کے خیال کی روح سے یہی عمل کائنات کے ارتقاء کا اصل سبب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تضاد اور حرکت زندگی کی بنیاد ہے۔ اشیاء اس لیے تغیر پذیر ہوتی ہیں اور حرکت کرتی ہیں کہ خود ان کے بطون میں تضاد کا عنصر موجود ہے۔ تحفظ اقدار کے ساتھ ہیگل کا ایک اور اصول وابستہ ہے اور وہ یہ کہ جدلیاتی عمل سے کمیت کیفیت میں بدل جاتی ہے۔ ہیگل کہتا ہے کہ ہر تبدیلی متضاد قوتوں کی کشمکش کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کوئی شے ارتقاء پذیر اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں اس کی نفی موجود ہوتی ہے۔ یہ تغیر 2 قسم کا ہوتا ہے: جب کوئی شے اپنی اصل صورت میں رہ کر بدلتی ہے تو اسے کمیت کی تبدیلی کہتے ہیں، جب وہ اپنی صورت بدل کر دوسری صورت اختیار کر لیتی ہے تو اسے کیفیت کی تبدیلی کہتے ہیں۔ اس طرح کمیت اور کیفیت میں بدلتی رہتی ہے۔ پانی کی مثال لیجئے، جب پانی اپنی اصلی صورت میں بہتا ہے یا مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے تو یہ اس کی کمیت کی تبدیلی ہوگی، لیکن وہ گیسوں میں منقسم ہو جائے تو اسے کیفیت کی تبدیلی کہیں گے۔ یہ عمل اسی طرح جاری ہے، ساری کائنات میں ہر کہیں جاری ہے۔ ہیگل کی مثالیات کے خلاف رد عمل ہوا تو جرمنی میں لڈوک فوئرباخ نے ہیگل کے انکار پر کڑی گرفت کی۔ اس نے 18ویں صدی کے فرانسیسی قاموسیوں کی طرح مذہب الہیات اور مابعد طبیعیات کی تردید میں قلم اٹھایا اور کامل مادیت کا ابلاغ کیا۔ کارل مارکس اور اینجلس نے جو ہیگل کے متبعین میں سے تھے، ہیگل کی مثالیت سے قطع نظر کر کے اس کی جدلیات کو مادیت میں منتقل کر دیا اور جدلی مادیت پسندوں کی بنیاد رکھی۔ کارل مارکس 1818 میں جرمنی کے ایک شہر ٹریر میں ایک یہودی بیرسٹر کے گھر پیدا ہوا۔ اس کے آباء و اجداد ربائی تھے لیکن اس کے باپ نے مصلحتاً عیسائیت قبول کر لی تھی۔ مارکس نے بان اور برلن کی درسگاہوں میں اعلیٰ تعلیم پائی۔ قانون کی تحصیل کے بعد اس نے تاریخ اور فلسفے کا خصوصی مطالعہ کیا۔ 1851 میں مشہور رومی فلسفی ایپیکورس پر مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ فارغ التحصیل ہو کر تعلیم و تدریس کا پیشہ اختیار کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اس انقلابی تحریک کی لپیٹ میں آ گیا جو شاہ فریڈرک ولیم سوم کی موت کے بعد جرمنی میں شروع ہوئی۔ مارکس جاگیرداری نظام کا سخت مخالف تھا جس نے صدیوں سے عوام کو ابتدائی حقوق سے بھی محروم کر رکھا تھا۔ اپنی انقلابی افکار کی اشاعت کے لیے مارکس نے ایک رسالے رینش زائٹنگ کی زمام ادارت سنبھال لی اور اس میں ایسے زوردار اور پرمغز مضامین لکھے کہ دور دور تک اس کی علمیت اور جودت فکر کی دھاگ بیٹھ گئی۔ 1843 میں حکومت نے یہ پرچہ بند کر دیا۔ 1844 میں پیرس میں مارکس کی ملاقات اینجلس سے ہوئی اور دونوں کی عمر بھر کی دوستی کا آغاز ہوا۔ ان ایام میں مارکس کو اپنے والد سے ایک معقول رقم بھی جس سے اس نے اپنا چھاپا خانہ خرید لیا اور ایک نیا پرچہ نیو رینش زائٹنگ کے نام سے جاری کیا۔ حکومت نے یہ پرچہ بھی بند کر دیا اور مارکس کو نہایت پریشان حالی میں ہجرت کرنا پڑی جس سے اس کا سارا اثاثہ دریا برد ہو گیا۔
مارکس کی انقلابی سرگرمیوں کے باعث مغربی ممالک کی حکومتیں اس سے خائف رہتی تھیں، ڈرتی تھیں، اور اسے کہیں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا۔ جب اسے جرمنی سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تو وہ بیلجیم چلا گیا اور وہاں سے خارج البلد ہوا تو پیرس پہنچ گیا۔ مارکس کی اس دربدری میں اس کی باوفا بیوی جینی نے رفاقت کا حق ادا کیا۔ جینی جاگیرداروں کے ایک ممتاز خاندان فون ویسٹ فالن کی فرد تھی۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور ناز و نعم میں پلی تھی۔ شاعر ہائنے اور لاسال جیسے مبصرین حسن و جمال نے اسے خراج عقیدت پیش کیا۔ جینی نے شوہر کی محبت کی بنا پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، زندگی کے آسائشوں کو خیر آباد کہا اور شوہر کے ساتھ جلاوطنی کی زندگی گزارنا قبول کر لیا۔ اشتمالی جماعت کا منشور جسے مارکس اور اینجلس نے مرتب کیا تھا 1948 میں شائع ہوا۔ اس کا مشہور نعرہ تھا دنیا بھر کے محنت کشو متحد ہو جاؤ۔ 1849 میں ہر طرف سے مایوس ہو کر مارکس نے لندن کا رخ کیا اور وہیں مر کر پیوند زمین ہوا۔ اینجلس 1820 میں جرمنی کے ایک شہر بارمن میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک متمول کارخانے دار تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اینجلس باپ کی طرح کاروبار کرنے لگا۔ اینجلس کا خاندان اپنے شہر میں بڑا معزز سمجھا رہا تھا، اس لیے جب اینجلس نے انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا تو اس کے باپ کو بڑی مایوسی ہوئی۔ انقلابیوں نے حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کی تو اینجلس نے بڑے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیا۔ بیڈن کے قریب ہتھیاروں کی کمی اور رسد کی مشکلات کے باعث انقلابیوں کو سرکاری افواج نے شکست دے کر تتر بتر کر دیا۔ اینجلس بچ نکلا اور مانچسٹر چلا گیا، جہاں اس کے باپ کا ایک کارخانہ تھا۔ مانچسٹر کے دوران قیام میں اس نے مزدوروں کے مصائب کا بنظر غیر مطالعہ کیا۔ اس کی کتاب انگلستان کے مزدور طبقے کے احوال ذاتی مشاہدات پر مبنی تھے۔ اس کتاب کا انگلستان میں بڑا چرچا ہوا اور عوام مزدوروں کی زبوں حالی سے پہلی مرتبہ آگاہ ہوئے۔ انجلس 1870 تک مانچسٹر میں مقیم رہا اور مارکس لندن میں اپنا تحقیقی اور انقلابی کام کرتا رہا۔ ان سالوں میں ان کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ خطوط چھپ گئے۔ ان کے مقابلے سے دو جگری دوستوں کے گہرے علمی ذوق و اشتراک کا پتہ چلتا ہے۔ 1870 میں انجلس نقل مکان کر کے لندن آ گیا۔ اس دوران میں اس کا باپ وفات پا چکا تھا۔ انجلس کو لاکھوں کی جائیداد ترکے میں ملی، لیکن اس نے اپنا سب کچھ انقلابی تحریک پر لٹا دیا۔ اس نے فوجی تربیت پائی تھی۔ علم حرب کا ماہر ہونے کے باعث اس کے دوست اسے جرنیل کہا کرتے تھے۔ وہ دھن کا بڑا پکا تھا۔ اس کا مقولہ ہے کہ تمہارے راستے میں رکاوٹ آ جائے تو کعوہ دے کر مت نکل جاؤ، اس کا سامنا کرو اور کود کر اسے پار کرو۔ لندن پہنچ کر مارکس اور اس کے اہل عیال کو جس تنگ دستی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اس کی جھلکیاں جینی مارکس کے خطوط میں جا بجا دکھائی دیتی۔ ایک دفعہ مارکس کو کرایہ کے مکان سے بے دخل کر کے اس کا سارا سامان قرق کر لیا گیا، کیونکہ 5 پاؤنڈ اس کے ذمہ واجب الادا تھے۔ جینی ایک خط میں لکھتی ہے کہ 1850 کے موسم بہار میں ہمیں چیلسی والا مکان چھوڑنا پڑا۔ میرا بچہ بیچارہ فاکس بیمار تھا۔ روزمرہ کی پریشانیوں سے باعث میری صحت خراب ہو گئی۔ ہم چاروں طرف سے مصائب میں گھرے ہوئے تھے۔ قرض خواہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ ایک ہفتے تک ہم ایک جرمن ہوٹل میں ٹھہرے رہے۔ یہاں کا قیام بھی مختصر ثابت ہوا۔ ایک صبح ہوٹل والے نے ہمیں ناشتہ دینے سے انکار کر دیا اور ہمیں نئی قیام گاہ کی تلاش ہوئی۔ میری ماں جو تھوڑی بہت امداد کرتی تھی اس نے ہمیں فاقوں سے بچائے رکھا۔ آخر ہمیں ایک یہودی فیتا بیچنے والے کے مکان میں 2 کمرے مل گئے، جہاں ہم نے گرما کا موسم نہایت تکلیف میں گزارا۔ ایک اور خط میں لکھتی ہیں کہ 1852 کے ایسٹر پر ہماری ننھی فرانس کا شدید نزلے کا شکار ہو گئی۔ 3 دن رات وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں گرفتار سسکتی رہی۔ اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ جب اس نے دم توڑ دیا تو ہم نے اس کی ننھی سی ناش کو عقبی کمرے میں رکھا اور سامنے کے کمرے میں فرش پر ہم نے اپنے بستر بچھائے۔ تینوں بچے ہمارے ساتھ لیٹ گئے۔ ہم سب اس ننھے سے فرشتے کے لیے رو رہے تھے جس کا جسد بے جان پچھلے کمرے میں پڑا تھا۔ بیچاری ننھی کی موت ایسے حالات میں واقع ہوئی کہ جب ہم فاقے کاٹ رہے تھے۔ ہمارے جرمن دوست بھی ہماری کچھ مدد نہ کر سکے۔ ارنسٹ جونز نے جو ہمارے یہاں آیا کرتا تھا امداد کا وعدہ کیا، لیکن کچھ بھی فراہم نہ کر سکا۔ میں اپنے دل میں درد کی دنیا لیے ایک فرانسیسی پناہ گزین کے یہاں گئی جو ہمارے پڑوس میں رہتا تھا اور ہمارے یہاں آیا کرتا تھا۔ میں نے اسے اپنی بپتا سنائی اور مدد مانگی۔ اس جوان مرد نے نہایت دلسوزی کے ساتھ مجھے 2 پاؤنڈ دیے۔ اس رقم سے ہم نے اس تابوت کا انتظام کیا جس میں ہماری پیاری بچی ابدی نیند سو رہی ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کے لیے ہمیں گہوارہ نہ مل سکا تھا اور اب اس کی تابوت کے لیے کیا کچھ نہ کرنا پڑا۔ لوگ اس کی نعش لے کر قبرستان چلے تو ہمارے دلوں پر کیا کیا عالم گزر گئے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اگلی کتاب کی طرف، آخری کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے لامذہبی دور کا تاریخی پس منظر۔ اس کی اخلاقیات بھی معاشرے میں انقلابی تبدیلی پیدا کرنے والی نہ تھی۔ اس کے صفحہ نمبر 112 پر ہے۔ کانٹ کی اخلاقیات بھی مفکرین کے نظر میں معاشرے میں انقلابی تبدیلی پیدا کرنے والے نہیں قرار پائے، چنانچہ اس کی اخلاق کے درج ذیل 3 خصوصیتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ نمبر 1، یہ ثابت کیا کہ انسان کی نیکی کا قانون اس کے فطرت کے جوہر میں موجود ہے اور یہ قانون انسان ہی کے لیے مخصوص ہے۔ عملی زندگی میں اس کا تحقق اس وقت ہوتا ہے جبکہ عرفان نفس حاصل ہو، لیکن عرفان نفس کے حصول کا نہ کوئی مؤثر طریقہ بتاتا ہے اور نہ حجابات کو دور کرنے کی راہیں نکالتا ہے۔ نمبر 2، اخلاقیات کو موارد طبیعیات اور دینیات سے آزاد کر کے یہ ثابت کیا کہ انسان کی طبیعت کے عملی پہلو میں اس کے مستقل اساس موجود ہے، لیکن اس اساس کو بروئے کار لانے کی کوئی ایسی تدبیر بتانے میں ناکام رہا جو خاص و عام سب کے لیے مفید ہو۔ نمبر 3، یہ ثابت کیا کہ انسان کی فطرت میں اخلاقی قانون خود محسوس کراتا ہے کہ
کہ انسان عظیم الشان روحانی مملکت کا شہری ہے اور صرف اس احساس کی وجہ سے لذت پرستی اور خود غرضانہ میلانات پر ادائیگی فرض کو ترجیح دینے لگتا ہے، لیکن جب دوسرے جارحانہ مؤثرات کا غلبہ ہو جائے تو احساس و ادائیگی فرض کو زندہ کرنے کے لیے کوئی ترکیب نہیں بتاتا ہے، جبکہ یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو باطنی اخلاقی قانون کے آگے بڑی کشمکش کے بعد جھکتے ہیں۔ مدعا کے ثبوت اور استدلال کا طریقہ ناقص ہے۔ اسی طرح مدعا کے ثبوت اور طریقہ استدلال میں بھی خامیاں، مثلا اس نے اخلاقی قانون کو عام تجربے سے اس قدر بلند دکھایا کہ تجربے سے اس کا قابل فہم تعلق نظر نہیں آتا۔ یہ صحیح ہے کہ اس انداز فکر سے اخلاقی قانون کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور انسانی شخصیت کے وقار کو چار چاند لگ جاتے ہیں، لیکن چونکہ انسان کی زندگی اور اس کے عمل کا تمام تر تعلق تجربی مظاہر سے ہے، اس بنا پر اخلاقی اساس کو تجربے سے لا تعلق اور ماورا رکھنے میں جو خلا پیدا ہوتا ہے اس کو پر کرنا آسان نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ماورائی قانون کسی مؤثر طاقت کے بغیر ایسے ارادے کو کیسے اور کب تک چلا سکتا ہے جو تجربہ اور مظاہر کی دنیا میں عمل کرتا ہو۔ دراصل یہ دشواری قانون اخلاق کی نفسیات کو نظر انداز کرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ وہ اخلاق کی بنیاد یعنی تیسرے دور میں کسی تاثیر پر اس بنا پر نہیں رکھتا ہے کہ تاثیر ایک انفعالی کیفیت ہے جو تجربی کیفیات سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار مشکل ہے کہ عمل کو حرکت میں لانے کے لیے تأثر ناگزیر ہے۔ اخلاق کو ضابطۂ حیات کی شکل میں پیش نہ کر سکا۔ اسی طرح کانٹ نے یہ کہا ہے کہ صرف اس عمل کو نیک کہہ سکتے ہیں جو احساس فرض سے سرزد ہو، لیکن اس احساس کا تعلق انفرادی زندگی سے زیادہ معاشرتی زندگی سے ہے جس کی طرف اس سلسلے میں اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ غرض اخلاق کو جب تک ضابطۂ حیات کی شکل میں نہ پیش کیا جائے اس وقت تک عملی زندگی میں وہ کوئی مؤثر خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ مذہب سے توقع تھی کہ وہ خالی خانے کو پر کر دے گا، لیکن اخلاق سے مذہب کی طرف آنے کا راستہ اس قدر پرپیچ اور دشوار گزار ہے کہ فکری طور پر تو شاید تسلی ہو جائے، عملی طور پر اس سے کوئی خاص توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ اخلاقیات کو مؤثر بنانے اور اس کی تنظیم کا سیدھا راستہ۔ اخلاقیات کو مؤثر بنانے اور ضابطۂ حیات کی شکل میں اس کی تنظیم کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد و عمارت زندہ مذہب پر استوار کی جائے۔ اس صورت میں لامحالہ نفسیات سے اس کا تعلق ہوگا اور ہمہ وقت ایک مؤثر طاقت کی کار فرمائی رہے گی۔ مذہب میں مرکزی حیثیت قلب کو حاصل ہے جو ایک لطیفہ روحانی اور ربانی ہے۔ وہ مخصوص قسم کے علم و ادراک کا ذریعہ اور سارے اعمال انسانی کے لیے محور ہے۔ جب اس میں ایمان و اعتقاد کی جڑ مضبوط اور مستحکم ہوگی تو لازمی طور سے اس کی شاخوں یعنی اعمال انسانی میں رفعت و بلندی پیدا ہوگی اور اس کا اثر زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی ہوگا۔ انبیائی مشن کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ قلب کے تصفیہ اور اخلاق کے تزکیے کے لیے حقیقی ایمان سے بڑھ کر کوئی مؤثر تجویز اب تک وجود میں نہیں آ سکی ہے۔ کانٹ کے بعد افکار میں لامذہبیت کے جراثیم۔ کانٹ کے بعد افکار و نظریات میں زندگی کی میکینکی توجیہ کی بھی جھلک دکھائی دیتی ہے جس سے غالباً عام معتقدین واقف نہیں ہیں، اور جو واقف ہے ان کا ہراساں ہونا لازمی ہے۔ چنانچہ اس کی زندگی بھر کی تقریروں سے انسانیات کے متعلق جو خیالات اخذ کیے گئے وہ اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ممکن ہے انسان نے حیوان ہی کے درجے سے ترقی کی ہو۔ یہ صحیح ہے کہ اس توجیہ کا کوئی واضح نقشہ وہ نہیں پیش کر سکا اور برابر احتیاطی سے کام لیتا رہا، لیکن یہ حقیقت کیسے نظر انداز کر دی جائے کہ بعد میں میکانکی توجیہ ہی کو بنیاد بنا کر لامذہبیت کی سر بفلک عمارت تعمیر کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ اس بنا پر کانٹ اور اس کے افکار لامذہبیت کے جراثیم سے منزہ نہیں قرار دیے جا سکتے، یعنی پاک نہیں قرار دیے جا سکتے۔ مذکورہ تنقیحات کی وضاحت۔ مذکورہ تنقیحات سے یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ جدید دور میں کانٹی خیالات نے کچھ بھی اصلاحی خدمات انجام نہیں دی ہے۔ اس واقعے سے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے کہ اپنے زمانے کے بہترین نفوس میں اس نے خیالات کے ذریعے ایک جوش پیدا کر دیا اور دور دور سے لوگ اخلاقی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس کے پاس آتے تھے۔ اسی طرح اس کی پارسائی کی نوجوانی اور زندگی کی جفاکشی جدید دور کی انانیت اور لذت پرستی کے خلاف شدید رد عمل کی نمائندگی کرتی ہے اور اس کے اندر ناصحانہ رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حالات کے لحاظ سے جس قسم کے عملی جراحی کی ضرورت تھی اور آپریشن کے ذریعے جو فاسد خون نکالنا ناگزیر تھا، کانٹ کے افکار و نظریات بڑی حد تک اس میں ناکام رہے۔ نہ ٹھیک طور سے عملی جراحی ہو سکا اور نہ فاسد خون نکالنے میں کامیابی ہوئی۔ جدید دور میں طوفان کو روکنے میں نہ کوئی شخصیت کامیاب ہو سکی اور نہ کوئی تحریک۔ غرض دور جدید میں جو شخصیتیں بھی ابھری وہ اس قابل نہ تھی کہ روحوں اور دلوں کی بستیاں الٹ کر ان میں ایمان و اعتقاد کی قوت بھر سکیں، پھر اس کے ذریعے طوفان میں پھنسے ہوئے زندگی کے جہاز کو کھینچنے کے فرائض انجام دے۔ اسی طرح حالات کے جن حدود و نقوش کو بروئے کار لانے کی کوشش ہوئی تھی ان میں ہم آہنگی اور قوت جاذبہ کی اس قدر کمی تھی کہ وہ خود بھی تردامنی سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اوپر آزاد خیالی اور فطری مذہب کا تذکرہ ہو چکا۔ ابتدا میں یہ دونوں دوش بدوش چلتے رہے، لیکن بعد میں سیاسی مداخلت کی وجہ سے خلط ملط ہوئے اور پھر تحلیل ہو کر لامذہبیت میں تبدیل ہو گئے۔ لامذہبی دور کے چند نظریات۔ لامذہبی دور کی بنیادی تبدیلیاں۔ یہ دور تقریباً 19ویں صدی سے شروع ہوتا ہے اور جب تک موجودہ دجالی سیاست برقرار رہے گی اس کے خاتمے کی ٹھیک نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ اس دور میں زندگی کی نئی توجیہ ہوئی جس کی بنا پر انسان نورانی الاصل کی جگہ حیوانی النسل قرار پایا۔ فطرت انسانی کی لطافت کو نظریہ جبلت کی کثافت میں بدلا گیا۔ عفت و عصمت کے جذبے کو نظریہ جنسیت کی ہوسناکی میں تبدیل کیا گیا۔ انسان کے روحانی آبگینے کو نظریہ اشتراکیت کی قساوت نے پاش کیا۔ نظریات سے متعلق چند ضروری باتیں دیکھیں۔ لامذہبی نظریات کی تفصیل سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھ لینا ضروری ہے۔ نمبر 1، ہر نظریے کا اصلی جوہر اس کا مرکزی نقطہ اور بنیادی فکر ہوتا ہے اور انہی سے اس کے مقام و کردار کا تعین ہوتا ہے۔ اس لیے نظریے کا تجزیہ کرتے وقت ایک لمحے کے لیے یہ دونوں نظر انداز نہیں کیے جا سکتے، ورنہ بصورت دیگر ان کی اصل حقیقت تک رسائی نہ ہو سکے گی۔
جب تک نظریے کے تمام اجزاء اور مجموعی اثرات سامنے نہ ہو، ایک جز کی افادیت دیکھ کر پورے نظریے کے بارے میں قطعی رائے نہیں قائم کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کسی جز کی تعبیر میں دوسرے نظریے کے ساتھ ایک گنا مماثلت و مشابہت پائی جاتی ہو تو اس کی وجہ سے دونوں کی مطابقت اور ہم آہنگی کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ نظریے کو بروئے کار آنے میں ماحول و فضا وغیرہ کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ جب کوئی نظریہ کسی دور میں خارجی دباؤ کی وجہ سے اپنی پوری حیثیت میں بروئے کار نہ ہو تو محض اس بنا پر اس کی افادیت سے انکار ہو سکتا ہے اور نہ آؤٹ آف ڈیٹ ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ہر دور کا ایک ذہن اور ہر شے کا ایک محل ہوتا ہے۔ ذہن اور محل کے تیار ہونے اور تبدیل ہونے میں کافی عرصہ لگتا ہے اور بہت سے خارجی و داخلی مؤثرات کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں بیک کوئی نظریہ مسلط ہو سکتا ہے اور نہ فوری طور پر مقناطیسی کشش ظاہر نہ ہونے کی بنا پر اس کی اہمیت و افادیت محل نظر بن سکتی ہے۔ یہ دور بہت سے مراحل طے کر کے لامذہبیت میں تبدیل ہوا ہے۔ فطری رفتار کے مطابق لازمی طور سے انتہا کو پہنچے گا اور پھر اپنی توانائی کھو کر مذہبی دور کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، جیسا کہ اس کے واضح آثار حقیقت میں نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ذیل میں چند لامذہبی نظریات کا کسی قدر تفصیلی تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ مذہبی دور کے نو کے پلک درست کرنے میں سہولت ہو۔ نمبر 1، نظریہ ارتقاء۔ یہ نظریہ چارلس ڈارون کی طرف منسوب ہے۔ اگرچہ نفس ارتقاء ایک حقیقت ہے اور اس کا ثبوت قدیم نظریات و مذاہب میں موجود ہے، لیکن ڈارون نے زندگی کے میکانیکی توجیہ اور ارتقاء کی نشاندہی جس انداز سے کی ہے، اس کی بنا پر یہ نظریہ ایک جداگانہ حیثیت کا حامل اور لامذہبی دور کا نمائندہ بن گیا ہے۔ 3 بنیادی اصطلاحیں۔ اس نظریے کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی اصطلاحوں سے واقفیت ضروری ہے۔ نمبر 1، تنازع للبقاء، زندہ اور باقی رہنے کے لیے باہمی کشمکش۔ نمبر 2، انتخاب طبعی، جو چیزیں باقی رہنے کے لائق ہے طبعی طور پر قیام و بقا کے لیے انہی کا انتخاب۔ نمبر 3، بقائے اصلاح، وہی چیزیں باقی رہتی ہیں جن میں باقی رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ڈارون نے بقائے اصلاح کی تدبیر کو ہر شے کے ارتقاء کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس طرح کے نباتات، حیوانات اور انسانات سب کے سب زندگی کی کم ترقی یافتہ شکلوں سے عالم وجود میں آتے ہیں اور انواع میں باہمی امتیاز ان کی بقا سے ہوتا ہے، اور بقا ان انواع کو حاصل ہوتا ہے جن کے اعضاء و قوا اس ماحول کے مناسب ہوتے ہیں جن میں یہ واقع ہو گئے۔ اس لحاظ سے ہر ایک کشمکش حیات میں مصروف ہے۔ اس کشمکش میں جنہیں مدافعات کے مناسب آلات میسر آتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، اور جو غیر موضوع اور ناقابل ہوتے ہیں وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ یہ کشمکش جس طرح ایک جنس کے افراد میں ہوتی ہے 2 جنسوں کے افراد میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن بقا اور زندگی بہر صورت انہی افراد کو حاصل ہوتی ہے جن میں ماحول کے موافق خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے وضاحت۔ مثال کے طور پر قدیم زمانے میں بے سینگ والے مویشیوں کا ایک غلہ تھا جس میں قوت مدافعت کے لحاظ سے مختلف قسم کے جانور تھے۔ بعض کے سر کمزور اور بعض کے زیادہ مضبوط تھے، اور کچھ ایسے بھی رہے ہوں گے جن میں فی الجملہ سینگ کے نشان موجود ہوں گے۔ اس گلے پر درندے اور دوسرے طاقتور جانور حملہ کیا کرتے تھے۔ یہ مویشی اپنے بچاؤں کی تدبیریں کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس حملے سے وہی مویشی بچ کر نکل سکیں گے جن میں سب سے زیادہ قوت مدافعت ہوگی، اور بقیہ مویشی فنا ہو جائیں گے۔ پھر ان بچے ہوئے مویشیوں کی نسل چلے گی۔ وہ قوت مدافعت یا خصوصیت جس نے ماں باپ کے جان کی حفاظت کی تھی نسلاً بعد نسلین اولاد میں منتقل ہوتی اور ترقی کرتی رہے گی۔ یہ آلات مدافعت جن کی وجہ سے قوت مدافعت پیدا ہوئی ہے پہلے جانور میں فطرت یعنی نیچر کی محض نئی اپج تھی اور ابتدا میں ایک خالص شخصی خصوصیت کے طور پر تھے، لیکن چونکہ قیام و بقا کی جدوجہد اور عمل انتخاب کا سلسلہ جاری رہنے والا تھا، اس بنا پر بعد میں یہ آلات جنسی خصوصیت بن گئے۔ اس مثال کے ذریعے مذکورہ تینوں اصطلاحوں کی بڑی حد تک وضاحت ہو جاتی ہے۔ زندہ اور باقی رہنے کے لیے مویشی اور دیگر قوی جانوروں میں باہمی کشمکش تھی۔ قوی کمزور کو فنا کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ یہ ہے تنازع للبقاء۔ ٹھیک ہے، اس جنگ میں وہی مویشی زندہ اور باقی رہ سکے جن کے سر نسبتاً مضبوط اور ان میں سینگ کے نشانات فی الجملہ موجود تھے۔ یہ ہوا انتخاب طبعی۔ مقابلے کے وقت زندہ اور باقی رہنے کی صلاحیت انہی مویشیوں میں زیادہ قرار پائی جن میں مزاحمت اور مدافعت کی قوت زیادہ تھی۔ یہ ہے بقائے اصلاح۔ چونکہ قوت مدافعت پر صلاحیت کا اصل دار و مدار تھا اور اسی صلاحیت پر عمل انتخاب کا فیصلہ تھا، اسی بنا پر یہ آلات مدافعت جن سے قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے ماحول کے موافق خصوصیات میں شمار ہوئے اور رفتہ رفتہ مستقل جنسی خصوصیات بن گئے جو نسلاً بعد نسلین وراثتاً منتقل ہوتے رہے، جبکہ ابتدا میں محض شخصی خصوصیات تھے اور فطرت و نیچر کی نئی اپج کے ماں سوا کچھ نہ تھے۔ ارتقاء میں رجعت قہقری کی ایک مثال۔ مذکورہ مثال میں انتخاب کا تعین ایک ایجابی نفع کی بنا پر تھا اور وہی صلاحیت کا مدار قرار پایا، لیکن ڈارونی نظریے کے مطابق کبھی نقصان بھی نفع کا کام دیتا اور انتخاب کا سبب قرار پاتا ہے۔ مثلا پردار پرند دل کا جھنڈ طوفان کی وجہ سے کسی جزیرے میں جا پڑا، پھر طوفان انہیں اڑا کر سمندر میں لے گیا، وہاں یہ سب فنا ہو گئے۔ اب فرض کرو کہ ان پرندوں میں ایک پرندہ کمزور دبے پر والا تھا، وہ جھنڈ کے ساتھ نہ اڑ سکا تھا۔ یہ کیڑا اپنی اس کمزوری نقصان کی وجہ سے محفوظ اور زندہ رہا۔ بعد میں یہ نقصان اس کی اولاد میں منتقل ہوگا اور اولاد نقصان سے مستفید ہو کر منتخب ہوتی رہے گی۔ انتخاب کا یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا یہاں تک کہ کمزوری اور بے پری اس پرندے کی نوع کا خاصہ بن جائے گی۔ نظریہ ارتقاء پر بہت سے سوالات کے جوابات تسلی بخش نہیں ہے۔ اس صورت میں بلا شبہ طبعی انتخاب کا عمل رجعت قہقری اختیار کر رہا ہے اور بدنمائی نمایاں ہے، لیکن جواب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ارتقاء کا عمل کبھی سیدھا ہوتا ہے اور کبھی ارتجاعی صورت اختیار کرتا ہے۔ یہ جواب جیسا کچھ ہے حقیقت میں نظر سے مخفی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے سوالات و اعتراضات اس نظریے پر وارد ہوتے ہیں جن کے جواب کا کوئی تشفی بخش انتظام نہیں ہے، اور اب تو حالات و مشاہدات نے اس نظریے کے خلاف کافی مواد فراہم کر دیا
اور اس کو ایک حد تک فرسودہ بنا دیا، لیکن اب تک نہ علم و فن کا کوئی شعبہ اس کی زد سے محفوظ ہے اور نہ اس کے خلاف تحقیقات کو عمومی حیثیت حاصل ہو سکی ہے، اس لیے انسانی زندگی پر اثرات کی حد تک اس کی تشریح ضروری ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان ایک ترقی یافتہ حیوان ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان حیوان کی ترقی یافتہ شکل ہے، یعنی انسان پہلے بندر تھا، پھر رفتہ رفتہ 10 لاکھ سال کی مدت میں بتدریج ترقی ہوئی اور اس ترقی کے نتیجے میں بندر نے انسان کی شکل اختیار کی۔ جسمانی ترقی کی طرح ذہنی ترقی بھی بتدریج ہوئی، چنانچہ 3000 سال قبل کے انسان کا دماغ بچوں جیسا تھا اور قوت متخیلہ مفقود تھی، پھر رفتہ رفتہ ذہنی و فکری ترقی ہوئی اور انسان عاقل و ناطق کہلانے کا مستحق قرار پایا۔ جسم کی طرح ذہن و نفس بھی حیوان ہی کے ترقی یافتہ ہے۔ مذکورہ تشریح میں چارلس ڈارون نے انسان کو جس انداز سے حیوان کی ترقی یافتہ شکل قرار دیا ہے، اس سے نہ صرف جسمانی ساخت بلکہ ذہنی اور نفسی ساخت بھی حیوان کی ترقی یافتہ قرار پاتی ہے اور انسان و حیوانات کے شعور میں مماثلت ثابت ہوتی ہے۔ البتہ ڈارون کے معتقدین اس بات میں مختلف رائے ہیں کہ دونوں کی شعوری مماثلت میں انسان حیوان کی سطح پر ہے یا حیوان انسان کی سطح پر ہے، یعنی اعلیٰ ادنا کے اندر ہے یا ادنا اعلیٰ میں ہے۔ جو لوگ انسان کے اور حیوان کے مماثل مانتے ہیں وہ انسانی اقدار و خصائص کو حیوان کے نفسیاتی اعمال اور سابقہ عضوی کیفیات سے اخذ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ذہنی اور فکری قوا کو بھی اعضائے جسمانی کی طرح تدریجی ارتقاء سے ظہور پذیر قرار دیتے ہیں، اور جو لوگ حیوان کو انسان کے مماثل مانتے ہیں وہ انسانی خصائص و اقدار کو حیوان میں ثابت کرتے ہیں، حتیٰ کہ مذہبی جذبات جیسے پاکیزہ احساسات کو بھی کتوں، بندروں اور مکھیوں وغیرہ میں تسلیم کرتے ہیں۔ اس توجیہ میں مادیت انسان کے رگ و ریشے میں سرایت ہے، لیکن یہ دونوں گروہ اس امر میں متفق ہیں کہ انسان کی ساخت و پرداخت کے کسی مرحلے میں بھی کوئی اور جوہر یا روحانی مداخلت کی کارفرمائی نہیں ہے، بس تدریجی ارتقاء کا جو اصول جس میں انسانی کے تمام اعضاء میں کام کر رہا ہے کہ وہ نہایت ادنا حالت سے ترقی کر کے اعلیٰ حالت تک پہنچتے ہیں، بعینی اسی طرح یہ اصول عصبی اور ذہنی نظام میں بھی جاری ہے کہ بتدریج ارتقاء کے نتیجے میں ذہنی اور فکری خصوصیات ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ غرض نظریہ ارتقاء میں اصل بنائے کار مادہ ہے، نفس و روح اور عقل و شعور وغیرہ مادہ ہی کی ایک صورت اور اسی کی نشو و ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ انسان کی اس میکانیکی توجیہ میں مادیت انسان کے رگ و ریشے میں اس طرح سرایت ہے کہ مستقل حیثیت سے روحانیت کے بے دخل ہونے کا راستہ ہی بند ہو گیا۔ گویا نشأت ثانیہ کے وقت رومی اور یونانی تہذیب سے جو مادی ذہنیت برآمد کی گئی تھی اس کو پورا غلبہ اب حاصل ہوا ہے اور اس نے تکمیلی مراحل اس نظریے کے ذریعے طے کیے ہیں۔ فلسفہ کبھی شخصی اور زمانی اثرات سے محفوظ نہیں رہا۔ انسان کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جاتا ہے، یہ ایسے سوالات ہیں کہ ہزارہ سال سے فلسفہ ان کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جس قماش کے انسان جواب دیا اسی قسم کا فلسفہ وجود میں آیا اور جس دور میں جواب دیا گیا لازمی طور سے اس کے اقتدا کی پیروی کی گئی ہے۔ اسی بنا پر اب تک نہ کوئی بات قطعی بن سکی اور نہ ہی کوئی فلسفہ شخصی اور زمانی اثرات سے محفوظ رہ سکا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ تو اس ہفتے کا الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے ہم کنٹینیو کریں گے، باقی بیچ میں انشاءاللہ 3 دن چھٹی رہے گی۔ آپ حضرات کا تشریف لانے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر فرمائیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔